بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے مالی تنگ دستی کا۔ سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ملے کہ مالی تنگ دستی دور ہو۔ آج تک جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے اللہ دنوں میں اس کو کنگ پتی سے لکھ پتی اور لکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رزق کی فراوانی، رزق کی کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ طیب رزق، حلال رزق جو ہے اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ تمام افراد جو مختلف وظائف کر رہے ہیں، جو عمل میں بتا رہی ہوں ان وظائف کے ساتھ میرے بتائے ہوئے عمل کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے میرے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بدنام نہ کریں اور نہ ہی اپنا اعتقاد خراب کریں۔ تو یہ تو پہلے ہی بتا دوں، کیونکہ اس وقت لوگوں کا ایک ہی کام ہے، وظائف کرتے رہتے ہیں اور ایک یقین بنایا ہوا ہے کہ ہمارے سارے کام وظائف سے ہوں گے۔ تو اگر ایک عورت 15 سے 20 وظائف، یہ ہم عورتوں میں زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر کام وظائف سے کرواتی ہیں، تو اگر ہم عورتیں 15 سے 20 وظائف آلریڈی کر رہے ہیں تو وہ خود ایک مریضہ بن چکی ہیں، رجت کی مریضہ ہے، اس کا وظیفہ تو اثر ہی نہیں کرے گا چاہے جون سا بھی کرے۔ تو اس لیے میں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ اگر یہ عمل رزق کے لیے کرنا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی عمل نہیں کریں گے، بس 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے جو کہ ہمیں باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے، اور کچھ نہیں کرنا، اور قرآن کی تلاوت صرف جو کہ دن میں 1 مرتبہ ہمیں 1 پارہ 2 پارہ جو ہماری وسعت کے مطابق ہو ہم کر سکتے ہیں پڑھنا چاہیے، یا دن میں کئی بار میں پڑھنا چاہیے، پر اپنی تلاوت کرنی چاہیے، کوئی وظیفہ نہیں کرنا ہے اس دوران۔ اور بس یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں رزق کے لیے، یہ کرے، 5 وقت نماز، اپنی تلاوت قرآن کی اور یہ وظیفہ۔ اگر 7 ہفتوں میں اللہ رزق کے دروازے نہ کھولے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ایسا بابرکت عمل ہے، بس اس کو کرنے والا مخلص ہونا چاہیے، اور ہے بھی اتنا آسان کہ وضو بے وضو، پاکی ناپاکی کسی بھی حال میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی قید ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی انسان رب کی رحمت کو لوٹ نہ سکے تو یہ تو بدنصیبی ہے۔ تو جو اس کی احتیاط ہے وہ تو میں نے پہلے ہی بتا دی آپ کو، کہ کوئی تڑکا نہیں لگانا، یعنی مرچیں مسالے نہیں لگانے، زیادہ نہیں ڈالنے، ٹھیک ہے، بس خالص ہی پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی تلاوت کرو، اور اس کے ساتھ یہ عمل کر لو، بس آرام سے اپنی زندگی بسر کرو۔ زیادہ وظائف پڑھ کر اپنے آپ کو اجاڑو نہیں، ہر کام کے لیے الگ الگ وظائف نہ کرو، زیادہ اپنی زندگی مشکل نہ بناؤ، سارے کام اسی عمل سے بنیں گے۔ یہ رزق کا عمل ہے، سارے کام کرے گا، رشتے بھی اس سے ہوں گے، کاروبار بھی اسی سے کھلے گا، صحت بھی اسی سے بنے گی۔ غرض یہ کہ ہر کام اللہ اس وظیفے سے کرے گا۔ عمل کیا ہے؟ جو ٹائم آپ کو آسانی ہو، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، بس کوشش یہ ہے کہ ایک ٹائم ہو، ایک ٹائم رکھ لیں جو آپ کو آسانی ہو، اسی پہ کرنا چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، مطلب رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر، بس یہی پڑھنا ہے۔ اور یہ سوچے کہ یہ کیسا سکون والا وظیفہ ہے۔ جو رجت کے مریض مرے ہوئے ہیں، رجت کے مریضوں سے اللہ رجت دور فرمائے گا، بدنی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، مالی تنگ دستی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، جادو ہے وہ بھی اٹھ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیا اللہ اس کے لیے تنگی میں آسانی والے راستے نکال کر دے گا اور غم اور رنج اور پریشانیوں میں سے اس کو نکالے گا، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بیماری ایک غم ہے، تنگ دستی ایک غم ہے، بے اتفاقی بھی غم ہے، جھگڑے بھی غم ہے، بیٹی ہوئی ہیں وہ الگ سے غم ہے کیونکہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو بیٹیاں گھر بسا چکی ہے لیکن وہ جھگڑا کر کے واپس آئی ہوئی ہے اور بیٹی ہوئی وہ ایک الگ غم ہے، اولاد نافرمان ہے وہ ایک الگ غم ہے، میاں قابو میں نہیں آ رہا، باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے، یہ ایک الگ غم ہے۔ یہ غم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد کوئی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس سے سارے کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوگا جو تڑکا لگائے گا، میرا مطلب تڑکے سے یہ ہے کہ جو کہ دوسرے وظائف کرے گا اور وظائف کرے گا، یہ اس کے لیے، یہ اس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے، سارے کے سارے مسئلوں کا حل یہی ایک وظیفہ ہے۔ میں اگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف اپنی 5 وقت نماز پڑھنی ہے، صرف اور صرف اپنا قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور صرف ایک ہی یہ وظیفہ ہے، تو میں یہ آپ کو گارنٹی سے بتا رہی ہوں کہ اس سے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہر ایک مسئلے کے لیے الگ وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود پاک کے ہوتے ہوئے، استغفار کے ہوتے ہوئے کسی وظیفے کو کرنا بے وقوفی ہے اور سارے وظائف کی توہین بھی ہے۔ یہ وظیفہ بھی ہے، سنت بھی ہے۔ استغفار تو اپنے آپ میں ایک ایسا وظیفہ ہے جو رزق کو کھولتا ہے، اور درود شریف الگ ایک سنت ثواب اور وظیفہ ہے۔ گھر میں جو بھی مسائل ہوں سب کا حل بس یہی ہے، ایک وقت مقرر کر کے 313 مرتبہ یہ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اللہ قبول کرے گا۔ 7 ہفتے ضرور پڑھیں اور اپنی عادت اگر ہو سکے تو بنا لیں۔ جب آپ اپنی عادت بناؤ گے، اللہ جو مصیبت، جو غم، جو رنج آپ پہ آنے والی ہوگی، اللہ وہ آنے سے پہلے اللہ اس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ پر کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی غم نہیں آئے گا۔ اچھا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ بھی ہو جائے گی اسی وظیفے سے۔ اگر کسی بچی کی شادی ہو چکی ہے لیکن لڑ جھگڑ کر اپنے گھر سے واپس آئی ہوئی ہے تو وہ مسئلہ بھی اسی سے ہی حل ہوگا۔ تو بس مجھے دیجیے اجازت اور یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔